کہ یہ امت جو خیر الامم ہے، تمام امتوں کی سردار اور سرتاج ہے، اس قدر زوال، ذلت، نکبت، محکومیت اور غلامی کا شکار کیوں ہو گئی؟ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ امت کے زوال کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تفرقہ، انتشار، وحدت اور اتحاد کا نہ ہونا، اور دوسرا سبب قرآن مجید سے دوری۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے سے، اپنانے سے روگردانی۔ اور حضرت شیخ الہند نے یہ کہا کہ میں نے یہ اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں آزاد ہو گیا اور مالٹا سے جیتے جی اپنے وطن ہندوستان واپس پہنچ گیا تو بقیہ ساری زندگی صرف دو کام کروں گا۔ ایک کام یہ کہ ملت میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کروں، اور دوسرا کام یہ کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤں، کہ لوگوں قرآن مجید کو اپنا لو، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ جس طرح سے تم نے پہلی جماعت میں ایک ٹیکسٹ بک پڑھی، پھر دوسری جماعت میں پڑھی، پھر تیسری میں پڑھی، پھر پانچویں میں پڑھی، اور ایک ٹیکسٹ بک کو تم ایک مرتبہ پڑھتے ہو، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے ہو، پھر یاد کرتے ہو، پھر اس میں سے ممکنہ سوالات پہ غور کرتے ہو، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ ٹیکسٹ بک تو ایک جماعت کی تھی، پہلی جماعت کی، وہ پھر دوسری جماعت کی تھی، وہ پھر تیسری جماعت کی تھی۔ یارو اس کتاب کو اپنی پوری زندگی کی ٹیکسٹ بک بنا لو، اور اس کو ہر دم پڑھو، اور یوں پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ یہ وہ دو کام ہیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے واپس آنے کے بعد پھر ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان پہ اگر کوئی کفر کا فتویٰ لگا دیتا تھا، کفر کا فتویٰ لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، تو کہتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی کفر کی بات ہو، جب بھی تو کسی عالم نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، لاؤ پھر سے اسلام قبول کر لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس شخص کے بارے میں جو کفر کا فتویٰ لگاتا تھا کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، انہی دو کاموں کی ضرورت ہے دیوانگی کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پورا زور شیطان جس چیز پہ لگاتا ہے وہ اس بات پہ لگاتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور رہیں۔ اول تو اس کے قریب ہی نہ جائیں، پھر اگر اس کو پڑھیں تو بغیر سمجھے کہ پڑھیں۔ یہی بات اور یہی وجہ ہے، میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی اب تفسیر بھی لکھ لی ہے، اس میں میں نے لکھا ہے
کہ صرف ایک عبادت ہے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے میری پناہ میں آ جاؤ، وہ تلاوت قرآن ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من السمیع العلیم، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سمیع العلیم کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، کہ وہ تمہیں قرآن سے روکے گا، پڑھنے نہیں دے گا، پڑھو گے تو سمجھنے نہیں دے گا، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو خلل ڈالے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا محاذ ہے۔ کسی فرد کو یا کسی گروہ کو، کسی قوم کو قرآن کے قریب نہ آنے دو، اس لیے کہ اگر امت قرآن کے قریب آ گئی، قرآن کو اس نے سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقے ختم ہو جائیں، فرقہ واریت، فرقہ وارانہ تشدد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ذرا سی باریک بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیزوں دوستو، میرے بزرگ اور میرے استاد حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی مدد ظلہم العالی، اللہ ان کا سایہ قائم رکھے، وہ مدینہ منورہ میں میرے ہاں وہ 1 مہینہ مقیم رہے اور ہمیں حدیث بھی پڑھاتے رہے۔ بہت خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ ہر سنت کسی نہ کسی بدعت کو ہٹا دیتی ہے، اور ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کو ہٹا دیتی ہے۔ جتنا قرآن سے اور حضور کی زندگی سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، مرکز سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بات کو اب سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا سی باریک ہے۔ قرآن و سنت ہمارا مرکز ہے۔ جتنا جتنا آپ مرکز سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپس میں قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا جتنا آپس میں قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنی اتنی دوری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تفریقہ تو صرف اس چیز کا نام ہے کہ میں یہاں ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک وہاں ہے اور دوسرے منہ ادھر کیا ہوا ہے، وہ ادھر ہے، اس کو تفریقہ کہتے ہیں۔ لیکن سب لوگوں نے ایک ہی رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لیا ہو، اسے یکجہتی کہتے ہیں، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ یہ رسی ہے اللہ کی مضبوط رسی، مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے سارے مل کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقہ فرقہ بن جاؤ۔ مضبوطی سے تھام لوگے تو سب کی محنت ایک ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے، وہ رسی کھینچتے ہیں سارے، ٹگ آف وار ہوتی ہے، تو سب لوگ جب ایک طرف سے رسی کو مضبوطی سے کھینچ لیتے ہیں تو وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں، ایک آدمی کی طاقت بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مزے کی بات ہے دوستو، اس پہ ذرا غور کریں۔ قرآن مجید کو اور حدیث کو دوستو دل والوں کی نظروں سے کبھی پڑھا کریں تو بعض دفعے عجیب عجیب باتیں آتی ہیں کہ انسان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ رسی مضبوطی سے تھام لو، ایک سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جب چاہوں گا تم سب کو لے لوں گا، کھینچ لوں گا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ علیہ صراط علیہ، یہ راستہ چلتے چلو گے
تو سیدھا مجھ پہ آن پہنچو گے، میرے سینے سے لگ جاؤ گے۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی دوستو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی آج کل یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ دوستو ایک اصولی بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بھی ایک شخص سے پیار کرتے ہیں، میں بھی اسی سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی اسی سے پیار کرتے ہیں، ہم 15-20 آدمی 15-20 ہزار آدمی ایک مرکز سے ایک شخصیت سے پیار کرتے ہیں، تو ہم تو ایک مشت ہو گئے۔ اگر سچ مچ پیار کرتے ہیں پھر تو اختلاف کی کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات ایک دوسرے کی ناپسند بھی آئے گی تو گوارا کریں گے، لیکن ساتھ رہیں گے۔ ذرا سی کسی کی کوئی بات، کوئی طریقہ کہیں اچھا نہ لگا، اختلاف ہو گیا، اختلاف کو باقی رکھیں گے تو یار ہوتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن رہیں گے اکٹھے۔ یہ اختلاف اس وقت ہوتا ہے، جھگڑا اس وقت ہوتا ہے، دوری اس وقت ہوتی ہے، انتشار اس وقت ہوتا ہے جب اس مرکز سے دوری ہو جاتی ہے۔ نظری طور پہ ہمارا مرکز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، نظری طور پہ، تھیوریٹیکلی۔ عملی طور پہ ہمارا مرکز کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کی محبت منزل، اللہ کے رسول کی محبت اس منزل کو جانے والا رستہ۔ یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں دوستو۔ یہاں پھر لوگوں نے گڑبڑ کر دی، کہتے جی اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ بھائی وہ منزل ہے، وہ رستہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے ساتھ چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں راستہ ہوں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ منزل اللہ کی ذات گرامی، رستہ محمد الرسول اللہ۔ منزل سے جتنی محبت ہوگی رستہ اتنا ہی پیارا لگے گا، رستے سے جتنی پیار ہوگا منزل اتنی قریب آئے گی، رستے کو جتنا احترام سے ہم پار کریں گے منزل اتنی جلدی قریب آئے گی، رستے کو چھوڑیں گے منزل چھوٹ جائے گی۔ منزل کا جتنا لحاظ کریں گے رستے کا اتنا ہی لحاظ کرنا پڑے گا، منزل سے جتنا پیار ہوگا رستے سے اتنا ہی پیار ہوگا۔ وہ میں عام مثال دیا کرتا ہوں مولانا رومی کی، میں نے واقعہ سنایا کہ ایک کبوتر کا جی چاہا کہ وہ حرم کو جائے، ایک چونٹی کا جی چاہا کہ حرم کعبے کو پہنچے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں لپٹ جاؤ۔ حرم کا کبوتر اڑا جا کے کعبے کے چھت پہ بیٹھ گیا، چونٹی بھی پہنچ گئی۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ حرم کے کبوتر کو اس نے رستہ بنا لیا، چونٹی اڑ نہیں سکتی تھی لیکن اس نے راستہ اڑنے کا اختیار کر لیا۔